بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدکاری سے بچنے پر جسم سے خوشبو آنے پر ایک واقعہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بصرہ میں ایک شخص سے ملاقات کی جنہیں لوگ مشکی کہتے تھے، کیونکہ ان سے اکثر مشک کی خوشبو آتی تھی۔ جب وہ جامع مسجد میں داخل ہوتے تھے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ شخص آئے ہیں، کیونکہ مشک کی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ اسی طرح جب بازار میں گزرتے تھے تو بھی یہی کیفیت ہوتی تھی۔ میں ان سے ملنے گیا اور ان کے پاس رات کو رہا۔ میں نے ان سے کہا، بھائی جان، تمہیں خوشبو خریدنے کے لیے بہت سے دام کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ اس نے کہا، بھائی، میں نے کبھی خوشبو نہیں خریدی، نہ کبھی خوشبو لگائی۔ میں تم سے اپنا قصہ بیان کرتا ہوں، شاید میرے مرنے کے بعد تم میرے لیے دعا کرو۔ میری ولادت بغداد میں ہوئی۔ میرے والد امیر آدمی تھے۔ جس طرح امراء اپنی اولاد کو تعلیم دیتے ہیں، اس طرح مجھے بھی تعلیم دیتے تھے، اور میں بہت خوبصورت اور بہت حیادار تھا۔ میرے باپ سے لوگوں نے کہا، اسے بازار میں بٹھاؤ تاکہ اس کی دل بستگی ہو اور اس کی طبیعت کھلے۔ چنانچہ مجھے ایک کپڑا فروش کی دکان پر بٹھایا۔ میں صبح و شام اس کی دکان پر جا بیٹھتا۔ ایک دن ایک بڑھیا اس کپڑا فروش سے باریک کپڑے مانگے۔ اس نے ویسے ہی کپڑے نکال کر دکھائے۔ اس نے کہا، میرے ساتھ ایک آدمی کر دو تاکہ جس کی ہمیں ضرورت ہو اسے لے کر باقی کپڑا اور اس کی قیمت اس شخص کے ساتھ روانہ کر دیں۔ مجھ سے کہا اس کے ہمراہ جا کر کپڑے اس کے مالک کے گھر رکھاؤ۔ میں نے کہا، اچھا۔ میں اس کے ساتھ چلا۔ وہ مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور اس کے اندر ایک قبہ تھا اور اس کے دروازے پر پاسبان تھے اور دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اس بڑھیا نے مجھ سے کہا، قبے میں چل کر بیٹھ جاؤ۔ میں اس میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک لڑکی وہاں تخت پر منقش فرش بچھائے بیٹھی ہے۔ تخت اور فرش سب زرین ایسا عمدہ کہ ویسے میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور لڑکی ہر قسم کا زیور پہنے بیٹھی ہے۔ مجھے دیکھ کر تخت سے اتر کر میرے پاس آئی اور میرے سینے پر ہاتھ مار کر مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا، اللہ سے ڈر۔ اس نے کہا، کچھ خوف نہ کر، جو کچھ تجھے درکار ہو سب میں دوں گی۔ میں نے کہا، مجھے استنجے کی ضرورت ہے۔ اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں دوڑیں۔ اس نے کہا، اپنے آقا کو بیت الخلاء میں لے جائیں۔ جب میں وہاں گیا تو نکلنے کا کوئی راستہ نہ پایا، جہاں سے بھاگ نکلتا۔ میں نے پاجامہ کھول کر اپنے ہاتھ میں پخانہ کیا اور اپنے ہاتھ اور منہ پر ملا اور اپنی آنکھیں نکالی۔ ایک لونڈی جو رومال اور اپنا پانی لے کر اندر آئی، اس پر چلا کر دیوانوں کی طرح دوڑا۔ وہ دوڑ کر بھاگی اور کہنے لگی، یہ لڑکا دیوانہ ہے۔ پھر ساری لونڈیاں جمع ہو کر آئیں اور مجھے ٹاٹ میں لپیٹا اور ایک باغ میں لے کر جا پھینک دیا۔ جب میں نے جان لیا کہ وہ چلی گئی ہیں تو میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے، منہ اور تمام بدن کو دھویا اور اپنے گھر گیا۔ کسی کو یہ قصہ نہ سنایا۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا، ایک شخص مجھ سے کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے تیرا فعل، یوسف کے فعل کے جیسا؟ کیا تو مجھے جانتا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ کہا، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ پھر اپنا ہاتھ میرے منہ اور بدن پر پھیرا۔ اسی وقت سے میرے بدن سے مشک کی خوشبو آنے لگی ہے جو کپڑوں کو بسا دیتی ہے۔ یہ خوشبو جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔